بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی چند نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا بیان چل رہا ہے، جو افضل الفوائد کے نام سے ہے۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے حق کا دروازہ، حق تعالیٰ کا دروازہ۔ بعد ازاں اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، سلوک کے بارے میں بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سارے ہاتھوں سے حق تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آخر جب مصیبت کے ہاتھ سے کھٹکھٹایا تو کھلا۔ یعنی مصیبت جو ہے، مصیبت کا جو دروازہ ہے، یا یہ کہ مصیبت کا جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہ کھل گیا۔ تو ہر وقت بازیابی چاہتا، کامیابی چاہتا، لیکن میسر نہ ہوئی، کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ سارے قدموں راہ طے کی، ہر قدم میں چلا، آخر جب دل کے قدم سے چلا تو عشرت گاہ میں بیٹھ گیا، آرام کی جگہ بیٹھ گیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن جب آٹھوں بہشت بنا، یعنی آٹھوں جنت بنی، یا یہ کہ آٹھوں بہشت، آٹھوں جنتیں بنا سوار اولیاء اللہ کے پیش کیے جائیں گے، یعنی بناؤ سنگار کر کے اولیاء اللہ کے سامنے جب آئیں گی تو بہشت سے ایسے ہی فریاد کریں گے جیسے اہل دوزخ بہشت سے ایسے ہی فریاد کریں گے جیسی اہل دوزخ سے۔ پھر فرمایا کہ ملتان سے ہمارے پاس ایک بزرگ آئے اور اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں شیخ بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ غلبات شوق میں، یعنی شوق کی کیفیت آپ پر غالب تھی، اس کیفیت میں بارہا سر بسجود ہو کر بار بار سجدے میں سر رکھ کر یہ فرماتے تھے کہ عشق اندر آیا اور اس نے اس کے سوا باقی سب کو نکال دیا اور ہمارا بھی نشان مٹا دیا۔ میں نے گنا تو ٹھیک 100 مرتبہ سجدہ کیا اور یہی فرمایا، 100 مرتبہ یہی کہا۔ بعد ازاں اس کے بعد مصاحبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے کی نسبت اچھی ہے، نیک کام کرنے کے مقابلے میں نیک لوگوں کی صحبت اچھی ہے، اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے بدتر ہے، بروں کی صحبت برا کام کرنے سے بھی زیادہ بری ہے، بروں کے ساتھ رہنا یہ برا کام کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بروں کی جو صحبت ہے وہ آدمی کو کہاں تک لے جائے گی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنی برائیوں میں اسے ڈھکیل دے گی۔ یہ جو ہے آدمی کو برا بنا دیتی ہے بروں کی صحبت۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت 100 سال کی طاعت سے افضل ہے، 100 سال کی عبادت سے افضل نیک آدمی کی صحبت ہے۔ پس جو شخص نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ دونوں جہاں کی مرادیں حاصل کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی جو ہے اسے مرادیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے
بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، وہ تمام خوش بختیوں سے اور خوش نصیبیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ اگر صحبت ہے تو یہی نیک لوگوں کی اور اولیاء اللہ کی ہے۔ پھر یہ رباعی زبان مبارک سے فرمائی، بداں کم نشی کے صحبت بد، گرچہ پاکی ترا پلید کنت۔ پوری رباعی آپ نے پڑھی بعد ازاں۔ اس کے بعد مولانا وجیہ الدین باہلی اور مولانا برہان الدین غریب نے پوچھا کہ محبت کا پہلا مقام کون سا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مقام محبت کا عاجزی سے تحیر میں ہوتا ہے۔ پہلا مقام جو ہے محبت کا عاجزی سے حیرت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اتصال سے سرور کا عالم حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انتباہ سے افسردہ ہونا، اور پھر انتظار سے بقا کا حاصل ہونا۔ تو یعنی یہ کہ ملاقات سے جو ہے ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیداری سے جو ہے آدمی افسردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے انتظار سے بقا کا حاصل ہونا، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا عشق کی کمالیت کے تعلق سے کہ العبد ان رجع الی اللہ، یعنی بندہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس کے قریب میں مست ہوتا ہے، اس کے قریب میں جو ہے وہ مدہوش ہوتا ہے، مست ہو جاتا ہے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے تو ما سوی اللہ اور اپنے تئی بھی بھول جاتا ہے، یعنی خود کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے سوا جتنی چیزیں سب کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ خود کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر اس سے وقت پوچھا جائے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو کہاں جا رہا ہے، کیا چاہتا ہے، تو اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ، بس یعنی وہ اللہ کہہ کر چپ ہو جائے گا، باقی اس کو کسی اور چیز سے مطلب نہیں، کسی اور چیز سے اس کو لین دین نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مقام تو یہ ہے، پھر فرمایا کہ محبت کے سارے مقامات 700 ہیں، کامل وہی ہے جو جب تک 700 مقامات طے نہیں کر لیتا، بھید ظاہر نہیں کرتا، راز ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن جو تنگ حوصلہ ہے، جس کا حوصلہ کم ہے، تو وہ مقام تحیر میں ہی بھید ظاہر کر دیتے ہیں، حیرت کے مقام میں ہی راز کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے تئی دیوانہ بنا لیتے ہیں، خود کو جو ہے دیوانہ سا پیش کرتے ہیں اور دیوانہ بنا لیتے ہیں، اور اگر اس اثنا میں بھید کھل جائے تو مارا جاتا ہے، اس دوران جو ہے راز کھل جائے تو وہ جو ہے مارا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس کا روضہ ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ کس کا روضہ ہے؟ تو اس کے سارے ہمراہیوں نے، یعنی سارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، یعنی ہم کو نہیں پتہ کہ یہ کس کا روضہ ہے، کس کا مزار ہے۔ فرمایا یہ منصور دیوانے کا روضہ ہے۔ اس کے بعد جو ایک ہی گھوٹ میں بدمست ہو گیا، ایک ہی گھوٹ پی کر جو ہے جس کے ہوش اڑ گئے اور بھید ظاہر کر دیا اور مارا گیا، بس اے یارو، جو بادشاہ کا بھید ظاہر کر دیتا ہے، جو بادشاہ کی راز کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کی سزا یہی ہوتی ہے جو منصور نے پائی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا اطلعنا علی سر، یعنی ہم نے اسے
اپنا بھید بتایا جسے اس نے ظاہر کیا، سو اسے وہی سزا ملی جو اس شخص کو ملتی ہے جو بادشاہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے، بادشاہوں کا راز ظاہر کرتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انا الحق کہا تو آپ کو 3 قید خانے میں غائب پایا۔ جب انہوں نے انا الحق کہا تو آپ کو 3 قید خانوں کے اندر جو ہے غائب پایا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کہاں تھے تو فرمایا بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں تھا۔ جب یہ بات خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ اس کا علم جلدی تمام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور فساد برپا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور جو ہے فساد برپا کر دے، فساد مچا دے اور خلقت اس سے غافل رہے، لوگ اس سے غافل رہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں لا کر سولی پر چڑھانے کا حکم ہوا، پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا حکم ہوا۔ آپ ہنسی خوشی رقص کرتے ہوئے جو ہے خوشی خوشی جو ہے ناچتے ہوئے سولی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عشق بازی کی، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ عشق بازی کی 2 رکعتیں ہیں جن کا وضو اپنے خون کے سوا کسی چیز سے جائز نہیں۔ اب اور وہ بھی سولی پر، یعنی اس مقام پر پہنچ کر جو ہے عشق کی 2 رکعتیں جو ہیں پڑھی جائیں اور وضو جو ہے خون سے کیا جائے، اور سولی پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ رکعتان فی العشق لا یصح وضوءها الا بالدم، کہ عشق میں 2 رکعتیں کہ ایسی ہوتی ہے، ایسی 2 رکعتیں کہ جن کا وضو بغیر خون کے صحیح نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ازاں خواجہ شبلی علیہ الرحمٰن نے رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا عشق کی کمالیت اس سولی میں ہے؟ یہ سولی پر جو آپ کو چڑھایا جا رہا ہے، پھانسی پر آپ کو جو چڑھایا جا رہا ہے، عشق کی کمالیت اسی سولی میں ہے؟ پھر پوچھا کہ عشق میں صبر کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھائیں تو صدق دل سے سولی چڑھے، سچے دل سے جو ہے سولی پر چڑھ جائے اور سرخروئی حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے۔ پھر پوچھا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اسے اس کے خدا کے لیے قتل کرے اور وہ اف تک نہ کہے، اور دوسرے روز اسے جلائیں اور خاکستر بنا دے، ختم کر دے پوری طرح سے، اور تیسرے روز بہتے پانی میں وہ خاکستر ڈال دیں، یعنی اس کی جو راکھ وغیرہ ہے تو وہ بہتے پانی میں ڈال دے۔ پر جس شخص کی یہ حالت ہو وہ عشق میں صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد جب خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو سنسار کیا گیا، یعنی پتھر مارے گئے، تو وہ جو قطرہ خون آپ کے جسم سے زمین پر گرتا، خون کا قطرہ آپ کے جسم سے گرتا زمین کے اوپر، تو اس سے انا اللہ زمین پر لکھا جاتا۔ تو یعنی یہ کہ انا اللہ کا مطلب یہ کہ میں خدا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابھی جیسا اوپر گزرا کہ انا الحق کہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں کا مطلب یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اب زبان جو ہے
خود رب العالمین بن گیا، تو اب وہاں سے آواز جو آئے گی تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ زبان سے پھر یہی آواز آئے گی، ان اللہ ان الحق وغیرہ وغیرہ۔ بعد ازاں جب اس کے بعد جب خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو سنگسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، تو وہ جو یعنی خون کا قطرہ آپ کے جسم سے زمین پر گرتا، اس سے ان اللہ لکھا جاتا۔ بعد ازاں جب خواجہ صاحب ذکر اللہ بالخیر نے یا یہ کہ ذکر اللہ بالخیر کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا خیر کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے صدق و محبت کی یعنی آپ کی صدق محبت کی یا آپ کی محبت کی سچائی کی بہت تعریف کی، اور فرمایا کہ زہ صادق، یعنی بہت خوشی کی بات ہے، کیا ہی سچا آدمی ہے زہ صادق، بہت ہی سچا آدمی، جو پہلے روز قتل کیا گیا، دوسرے روز جلایا گیا، تیسرے روز پانی میں بہایا گیا، پھر اس کے حال کے مناسب، ان کی حالت کے مناسبت سے یہ رباعی زبان مبارک سے فرمائی، 4 مصرے کہے فارسی کے آروز مبارک زتو بیزار، یعنی پوری رباعی پڑھی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جب ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو پھول مارا تو چلا اٹھے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو پھول مارا تو چلا اٹھے۔ خواجہ شبلی متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے اور پوچھا کہ لوگوں نے اتنے پتھر مارے اور اف تک نہیں کی، اور میں نے پھول جو ہے تمہاری طرف پھینکا، مار دیا تو چلانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اے شبلی، لوگ میرے درد سے غافل رہیں، لوگوں کو میرے درد کی خبر نہیں، اس لیے ان کے پتھروں کی طرف میرا خیال بھی نہیں، لیکن تو میرے درد سے واقف تھا، باخبر تھا، اس لیے تیرا پھول ان کے پتھروں سے بڑھ کر ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رباعی زبان مبارک سے فرمائی، سرگردانم تو کر دے میرانی، پوری رباعی پڑھی فارسی کی، اور پھر مناسب موقع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی، یہ واقعہ بتلایا کہ ایک مرتبہ خواجہ منصور قدس اللہ سرہ العزیز نے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سوال کیے، حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ سے بہت پوچھ تاچھ کی اور جواب سنے، سوال بھی کیے، جواب بھی ملا۔ پھر محبت اور معرفت کے بارے میں سوال کیا تو عالم سکر یعنی بے ہوشی میں ہوئے، اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ لڑکا ضرور لکڑی کا سر جو ہے سرخ کرے گا، یعنی لکڑی کا جو سر ہے وہ لال کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی سولی پر چڑھے گا۔ اسی وقت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر سر قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی کہ میرا مطلب یہی تھا۔ پھر پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اٹھ کر سر قدموں میں رکھ دیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کہنے لگے کہ میرا مقصد یہی تھا۔ پھر پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ صحت تندرستی میں اور بیماری میں دوست کے نام کے سوا کچھ اور زبان سے نہ بولے۔ صحت اور بیماری میں یعنی بیماری اور تندرستی، ہر دو حالت کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کچھ اور زبان سے نہ بولے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز بیمار ہوئے تو بار بار سر بسجود ہوتے، کئی مرتبہ سر سجدے میں رکھتے اور یہ شعر پڑھتے، یا لی مریض تو، یعنی جب میں بیمار ہونے کی حالت میں دوست کا نام سنتا ہوں، یا یہ کہ یعنی جب بیمار دوست کا نام سنتا ہے
تو فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ جو ملفوظات، قیمتی ملفوظات جو سنے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب اس کے بعد اتوار کے روز، اتوار کے دن 20ویں ماہ جمادی الاول، 20 جمادی الاول سن مذکور، ابھی جو اوپر سن ذکر کیا گیا، اس کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تو سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، تو مولانا شہاب الدین میرٹھی اور شیخ ضیاء الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے۔ تو انہوں نے عرض کی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عالم وحدانیت اور الوہیت پر نگاہ پڑتی ہے، وحدانیت کے عالم پر اور الوہیت پر نگاہ پڑتی ہے، تو ما سوائے اللہ پر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر نگاہ پڑتے ہی نابینا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر نگاہ پڑتے ہی جو ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ سمنون محب قدس اللہ سرہ العزیز مسجد میں وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تو محبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو سننے والے متوجہ نہ تھے، اس لیے مسجد کی قندیلوں کی طرف مخاطب ہو کر، مسجد میں جو روشنی کے لیے قندیلیں جلائی گئی تھی ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قندیلوں، آخر محبت کی بات تم ہی سنو۔ یہ کہنا تھا کہ سب قندیلیں آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی بعد ازاں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ حالت زمانہ ماضی کی ہے، پچھلے دور کی ہے، جبکہ سارے لوگ صاحب درد تھے۔ اس وقت خواہ لاکھوں وعظ و نصیحت کرو اور احادیث بیان کرو، ذرہ بھر اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جب سارے لوگ پہلے صاحب درد تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ محبت کی بات سن کر ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور آج عالم یہ ہے کہ کتنی بھی نصیحتیں کرو اور کتنے ہی جو ہے احادیث بیان کرو، ذرہ بھر اثر نہیں ہوتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ جب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں جان ڈالی گئی، ان کے جسم میں جب جان ڈالی گئی، تو سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے نہ کیا، کیونکہ وہ سرکش، نافرمان اور ریاکار تھا۔ اس نے آدمی کا بھید پا لیا تھا، راز جو ہے اس نے معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ میرے سوا اور کوئی آدم کے بھید سے واقف نہیں۔ اس کو پتہ یہ چلا کہ اس کو ایسا لگا کہ میرے سوا آدم کے بھید کو کوئی جانتا نہیں، اور میرے بھید سے بھی کوئی واقف نہیں، میرے راز سے بھی کوئی واقف نہیں، تو اسی واسطے سجدہ نہ کیا۔ اسی لیے جو ہے اس نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ نہ کرنے کے سبب مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر خزانہ رکھا گیا تھا، اس کی آنکھوں پر خزانہ رکھا گیا تھا، اور حکم تھا کہ ہم نے مٹی میں خزانہ رکھا ہے، اور اس خزانے کی شرط یہ ہے کہ جو اسے دیکھ لے اس کا سر کاٹ دیا جائے گا، تاکہ غمازی نہ کر سکے، تاکہ چالاکی نہ کر سکے۔ تو یہ سن کر شیطان نے دہائی دی، شیطان نے یہ کہا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ حکم ہوا کہ اچھا، ہم نے تجھے مہلت دی تاکہ اہل جہان کو معلوم ہو سکے، دنیا والوں کو معلوم ہو سکے کہ شیطان جھوٹا اور لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن کی قسم سے تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی حکم عدولی کی تھی، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، جس کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، تو اب کیا وہ جناتوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا؟ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کانا من الجنی، وہ جناتوں کی قسم سے تھا، اور یعنی جناتوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ بعد ازاں، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پوچھا گیا، ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ عارف کو گریہ کیوں ہوتا ہے؟ عارف اتنی گریہ وزاری کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا اس واسطے کہ وہ ابھی راہ میں ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے۔ جب حقائق اور وصال اسے حاصل ہو جاتے ہیں، حقائق یعنی حقیقتیں اور وصل جو ہے اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے گریہ زائل ہو جاتا ہے، گریہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ سعد الدین حمویہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، یا حمویہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ کتاب محبت میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک روز خواجہ بایزید قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر مجھے خلقت کے بدلے میں دوزخ میں بھیج دیا جائے تو بھی میں صبر کروں گا، اگر مخلوق کے بدلے مجھے دوزخ میں بھیج دیا جائے تو بھی میں صبر کروں گا، کیونکہ مجھے اس کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اگر ایسا میں کروں تو بھی کچھ نہیں کیا ہوگا، یعنی اگر مخلوق کے بدلے دوزخ میں میں جاؤں اور صبر کر لوں تو بھی جو ہے میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اور تمام خلقت کے گناہ بخش دے تو یہ اس کی رحمت کی صفت ہے، تمام لوگوں کے گناہ بخش دے، ساری مخلوق کے گناہ بخش دے تو یہ اس کی رحمت کی صفت ہے، خاصہ ہے، یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوگا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ گناہ سے 1 مرتبہ توبہ کی جاتی ہے، لیکن طاعت سے 1000 مرتبہ، عبادت سے جو ہے 1000 مرتبہ توبہ کی جاتی ہے، یعنی طاعت گناہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ عبادت کے اندر ریاکاری ہے یا اور اس قسم کی اور کوئی چیز شامل ہو گئی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہ اس سے توبہ کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو اللہ رب العالمین سے اس کی معافی مانگی جائے۔ اور پھر بزرگان دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ کچھ لوگوں کی نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کی جو اچھائیاں ہیں تو ان کے مقابلے میں جو اور اللہ کے قریب جو بندے ہوتے ہیں ان کی نظر میں یہ اچھائیاں جو ہے برائیاں ہوتی ہے۔ کیوں کہ ایک درجے پر رک جانا، اعلیٰ درجے کو چھوڑ کر، نیکی کے جو اعلیٰ مقامات ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر اس سے نیچے والے مقام پر رک جانا، یہ ان کے لیے برائی میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ تو افضل ترین چیز کو اختیار کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ کسی جائز چیز کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم سے کوئی افضل کام چھوٹ جاتا ہے، یا یہ کہ ہم کسی کام پر جا کر رک جاتے ہیں، لیکن اہل اللہ کے یہاں تو طاعت اور عبادت کے اندر کوئی حد بندی نہیں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جس مقام پر وہ رہ کر عبادت کرتے ہیں اس سے اونچے والے مقام پر وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور نہ پہنچے تو اس کو وہ جو ہے
برائی شمار کرتے ہیں، بدی شمار کرتے ہیں، ان کی نظر میں وہ جو ہے سیئات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے خواجہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ زہد، ان کی زبان سے یہ سنا ہے کہ زہد دنیا کے ترک کرنے میں ہے، زہد جو ہے دنیا کے ترک کرنے میں ہے، دنیا کو چھوڑ دینے میں ہے، اور زہد نام ہی اسی کا ہے۔ اگر تو ایثار نہیں کر سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، ترجیح نہیں دے سکتا، تو اس کی بے عزتی ہی کیا کر۔ یعنی یہ کہ تو اگر دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا تو پھر دنیا میں رہ کر دنیا کی بے عزتی کر، اس واسطے کہ راحت اس کی محبت اور اخلاص میں ہے، آرام جو ہے اس کی محبت اور اخلاص میں ہے، اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے اندر جو ہے محبت ہے، اور نفسانی آرزوؤں کے ترک کرنے میں ہے، آرام جو ہے نفسانی خواہشوں کے چھوڑ دینے میں آرام ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ جب تو کسی اہل محبت کو کوشش کرتے ہوئے، کسی محبت والے کو جو ہے کوشش کرتے ہوئے اور دنیا کا خیال دل میں لاتے ہوئے دیکھے تو اس کا چہرہ نہ دیکھ، کیونکہ وہ مرید طریق نہیں، یعنی طریقت کے راستے کا وہ مرید نہیں۔ اور بعد ازاں اس کے بعد مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ محبت کی اصلیت کیا ہے؟ فرمایا دوستی کی صفائی ہے، دوستی کے اندر جو ہے صفائی ہو، اس واسطے کہ محبان حق دنیا اور آخرت حاصل کرنے کو اپنا شرف نہیں سمجھتے، بلکہ وہ حق کو پا لینے میں اپنا شرف جانتے ہیں، اپنی بزرگی جو ہے اللہ کو پا لینے میں ہی سمجھتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کے حاصل کرنے کو اپنا مقام نہیں سمجھتے، اپنی بزرگی نہیں سمجھتے۔ اور اسی واسطے یہ لکھا ہے، یہاں پر بیان کیا گیا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہر ایک کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے، اور جب اس پر مصیبت پڑے تو پیٹھ دکھا جائے۔ تو محبت کے اندر اسی لیے مصیبت آتی ہے کہ مصیبت کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، تو کمینہ آدمی تو جو ہے پیٹھ دکھا کر چلا جائے گا۔ پھر تو جو شریف آدمی ہوگا، جو اچھا آدمی ہوگا، وہی جو ہے اس مصیبت کو برداشت کر کے ترقی کی راہ طے کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بدھی نام ایک بزرگ نے ایک مرتبہ عالم سکر میں فرمایا، بے ہوشی کے عالم میں کہا کہ یعنی آپ جو ہے مست تھے، اس وقت آپ نے فرمایا لیس فی سوا کا، لیس فی سوا کا، یعنی میرے حصے میں تیرے سوا اور کچھ نہیں، اور میرا دل تیرے سوا کسی طرف مائل نہیں، میرا دل جو ہے تیرے علاوہ کسی اور طرف جھکا نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سمنون محب جو ہے قدس اللہ سرہ العزیز، یہ جو ہے ایک روز محبت کے بارے میں حضرت سمنون جو ہے محبت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھا، وہاں سے اڑ کر ہاتھ میں، پھر بغل میں، اس کے بعد زمین پر اتنی مرتبہ چونچ ماری
کہ چونچ سے خون بہہ نکلا۔ ایک پرندہ جو ہے آپ کے اوپر، آپ کے سر پر بیٹھا اور سر سے اڑ کر ہاتھ پہ آیا، اور ہاتھ پر آیا اور پھر بغل میں، اور اس کے بعد جو ہے زمین پر وہ پرندہ آیا اور اتنی مرتبہ چونچ ماری کہ چونچ سے خون نکلا اور وہیں گر کر جان دے دی۔ تو یہ جو ہے محبت کی بات پرندے نے سنا تو اس کی کیفیت یہ ہو گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا تجھ سے نہیں، کیونکہ اس وقت آپ حق تعالیٰ میں مستغرق تھے، خدا کی ذات میں جو ہے آپ گم تھے، تو غیر کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جب دوست خود دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں تجھ سے خواستگار ہوں؟ جب میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں تجھ سے کیوں کچھ طلب کروں، کیوں کچھ چاہت کروں، کیوں کچھ آرزو کروں؟ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ محبت میں رضا کا یہ مطلب ہے، خوشنودی کا یہ مطلب ہے، راضی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ پر دوزخ رکھ دے تو یہ کہے کہ بائیں ہاتھ پر بھی رکھنا چاہیے، سیدھے ہاتھ پر دوزخ کو رکھ دیا جائے تو یہ کہے کہ الٹے ہاتھ پر بھی دوزخ کو رکھ دینا چاہیے، کیونکہ انسان پر سب سے پہلے جو بات فرض قرار دی گئی وہ معرفت اور رضا تھی، یعنی اللہ کی پہچان اور رضا، کہ خداوند تعالی جو کچھ کہے اس پر راضی ہو جانا۔ چنانچہ خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ میں چیزوں کو چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے، بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے میں پوشیدہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن عاشقوں کو نور کی زنجیروں سے جکڑ کر لائیں گے، کیونکہ اگر انہیں کھول دیا جائے تو تمام قیامت کو اشتیاق حق کی وجہ سے درہم برہم کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق کی وجہ سے، اشتیاق کی وجہ سے جو ہے درہم برہم کر دیں گے، بکھیر کر رکھ دیں گے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہا کہ عشق میں صبر اس بات کا نام ہے کہ نفس کے رنج اور آرام اور راحت کے درمیان کچھ فرق نہ آ سکے، نفس کے رنج و آرام اور راحت کے درمیان کچھ فرق نہ آ سکے، یعنی دونوں حالتوں میں صبر کرے، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی صبر کرے۔ اس واسطے کہ وہی صوفی محبت میں صادق ہے، سچا ہے، کہ صفا و ہوا میں صوف پہنے، خواہشات کے اندر بھی جو ہے وہ اون کا لباس اپنے آپ پر پہنے، اور جفائے دنیا کا طعمہ چکھے، دنیا کی جفا کشی اور دنیا کی بے رغبتی کا جو ہے وہ لقمہ چکھے، مزہ چکھے۔ اور یہ کہ دنیا کی جو ہے جفا کا مزہ چکھے اور دنیا کو ترک کر دے، دنیا کو چھوڑ دے، اگر ایسا کرے گا تو محبت میں ثابت قدم ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ایسا کرتا ہے تو محبت میں سچا ہے، ورنہ محبت میں سچا نہیں ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص
مردان خدا کا دامن چھوڑ دیتا ہے، خدا کے نیک بندوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ جو شخص آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ ابلیس لعین، شیطان مردود، اور ادریس علیہ السلام جو نبی علم باطن میں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے اور باطنی علم کے اندر تھے، تو حضرت ادریس علیہ السلام حق اور عدل پر اب بس ظاہر ہو گیا کہ ابلیس جھوٹ پر تھا اور ادریس علیہ السلام حق اور عدل پر تھے۔ جو شخص صدق اور عدل سے تعلق رکھے گا اس سے قیامت کے عدل اور صدق کی بابت پوچھا جائے گا، اس سے جو ہے قیامت کے عدل اور انصاف اور سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ شیخ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک خوبصورت چیز ہے جو اندوہگین دل کے سوا، تکلیف زدہ دل، دکھی دل کے علاوہ، مصیبت زدہ دل کے علاوہ اور کہیں مقام نہیں کرتی۔ تقوی اور کہیں جو ہے پناہ نہیں لیتا، اور ہنسی جو ہے، ہنسی اور غفلت کا مقام اہل نشاط کے دل کے سوا اور کہیں نہیں۔ ہنسی اور اللہ تعالیٰ یعنی زیادہ ہنسنا اور اللہ سے غافل رہنا، یہ اس چیز کا مقام جو ہے اہل نشاط، جو لوگ یعنی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، تو ان کے دل کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ لیکن عاشق ان دونوں سے فارغ ہیں، عاشق جو ہے ان دونوں سے خالی ہے۔ تو جو لوگ عیش و عشرت میں مست رہتے ہیں، ہنسی اور غفلت کا مقام انہی کا دل ہے۔ لیکن عاشق جو ہے ان دونوں سے فارغ ہوتا ہے، نہ اسے ہنسی کی خبر ہوتی ہے نہ غم کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ بارضا محبت، یا یہ کہ برضائے محب روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے امین ہیں۔ بارضا محب جو ہے یعنی ایسے محب جو رضا پر قائم ہے، تو وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانتیں ان کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے لیے حجت ہے۔ ان کی برکت سے خلقت سے بلائیں ٹلتی ہے، لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان ہوا تھا کہ اے موسیٰ، اگر ہمارے درویش تیرا تحفہ اور ہدیہ قبول نہ کرتے تو سب زمین کو نگل جاتی، سب کو جو ہے زمین نگل لیتی۔ اگر ہمارے درویش تمہارا تحفہ قبول نہ کرتے تو زمین جو ہے سب کو نگل جاتی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ کتاب محبت میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس شخص کو زیبا ہے، اس شخص کے لائق ہے جو اپنی مرادات سے فانی ہو جائے، جو اپنی مرادوں سے دور ہو جائے، فانی ہو جائے، چھوڑ دے، اور مراد حق سے باقی، اللہ تعالیٰ کی مراد کے تعلق سے وہ باقی ہو، اپنی مرادوں کو بالکل فنا کر دے، پھر اس کا نام دوست رکھا جاتا ہے، اور اسے دوست کا لقب شایان ہے، دوست کا لقب اس کے لائق ہے، اور یہ کہ وہ بندگی سے جواب دے، اس واسطے کہ اہل محبت کی یہ رسم ہے، یہ عادت ہے، نہ رسم اور جواب۔ اہل محبت کی یہ رسم ہے، نہ رسم اور جواب، اہل محبت دوست کے سوا، یعنی یہ کہ وہ بندگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اہل محبت کا یہی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ وہ جو ہے جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ طاعت و عبادت کرتے ہیں۔ اہل محبت دوست کے سوا کسی اور چیز میں مشغول ہی نہیں ہوتے،
اس واسطے کہ جو شخص حق تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اندوہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مصیبت کے قریب جاتا ہے۔ اور جو شخص دوست کی خدمت میں انس نہیں کرتا، چاہت نہیں کرتا، وہ وحشت کے نزدیک جا پہنچتا ہے، تاریکی کے قریب چلا جاتا ہے۔ جس کا دل دوست کی طرف مائل نہیں وہ بالکل بھیچ ہے، بالکل کمتر ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ شیخ شہاب الدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ محبت میں توکل اس بات کا نام ہے کہ جب صبح اٹھے تو رات کی بابت اسے کچھ یاد نہ ہو، رات کے بارے میں اسے کچھ یاد نہ ہو، اور جب رات ہو تو اسے دن کی بابت کچھ یاد نہ ہو، دن کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ دانا اور عقلمند وہی شخص ہے، وہی آدمی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ توشہ لے، یعنی راستے کا کچھ کھانا پینا لے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ خوف بے ادب بندوں کے لیے تازیانہ ہے جس سے ان کی درستی کی جاتی ہے، بے ادب بندوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، خوف سے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اہل محبت کو کوئی چیز بطور فتوح ملتی ہے، کامیابی کے طور پر ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ آج ہم سے بلا لی گئی ہے اور عاقبت ہمیں دی گئی، آج ہم سے بلا لی گئی ہے اور عاقبت دی گئی ہے، یعنی آج ہماری آزمائش ہوئی ہے اور ہمیں آج سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس بات سے فارغ ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کو جب کوئی چیز بطور فتوح حاصل ہوتی، کامیابی کے طور پر ملتی، تو فوراً خلق خدا کو دے دیتے، مخلوق کو دے دیتے، اور فرماتے کہ آج ہم سے بلا لی گئی ہے اور ہمیں عاقبت میں مشغول کیا گیا ہے، سزا دے دی گئی، اب ہمارے کو آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ پھر خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور حق کے مابین، اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی آڑ نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی درویش شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوا، تو اس نے التماس کی، درخواست کی کہ مخدوم مجھے یعنی حضرت مجھے کوئی ایسی نعمت عطا فرمائے کہ ملتان سے دہلی تک میری آنکھوں کے سامنے کوئی حجاب نہ رہے، کوئی آڑ نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ یہ چلہ کرو۔ جب وہ چلہ پورا کیا تو دہلی سے ملتان تک اس کی نظروں میں کوئی حجاب نہ رہا۔ پھر آ کر التماس کی، درخواست کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ عرش سے فرش تک میری نظروں میں کوئی حجاب نہ رہے، کوئی آڑ نہ رہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایک چلہ اور پورا کرو، جب پورا کیا تو کوئی حجاب نہ رہا، کوئی آڑ نہ رہی۔ جب آ کر حال عرض کیا، حال پوچھا تو حال بتلایا، تو فرمایا کہ بس کرو، اتنا کافی ہے۔ لیکن پھر اس نے التماس کی، درخواست کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ حجاب عظمت کا مکاشفہ، عظمت کے پردے کا کھل جانا یہ حاصل ہو جائے، تو اٹھ جانا وہ حاصل ہو جائے۔ تو شیخ صاحب نے ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ نہ کہیں ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، یعنی عظمت کا پردہ اس کو پردہ ہی رہنے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب عظمت کے پیچھے ہے، یہ کہا جاتا ہے عظمت کے کئی پردے اس کے سامنے حائل ہے۔ تو اگر تو یہ پردے کے اٹھ جانے کا بھی اگر کہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا وہ نعرہ مار کر گر پڑا اور جان خدا کے حوالے کی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ جب شیخ بہاؤالدین نے دیکھا کہ وہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور کون جانتا ہے کہ شاید وہ اس اقدام سے پھر جائے، یعنی اس قدم اٹھانے سے پلٹ جائے، اس لیے اسی مقام میں اس کا کام تمام کر دیا، اسی مقام میں اس کو ختم کر دیا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ یہ ولایت اسی کا نام ہے
جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں دیو ہر رات ایک آدمی کو کھا جایا کرتا تھا، ایک دیو رہتا تھا، وہ ہر رات ایک آدمی کو کھا جاتا تھا۔ آپ نے اس دیو کو کوزے میں بند کر دیا، ایک برتن میں بند کر دیا، اور اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے، وہاں کے رہنے والے سب کے سب جو ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ہر دن ایک گداگر کو لا کر، ایک بھکاری کو لا کر اس کا سر مونڈتے، یعنی اس کے سر کے بال صاف کر دیتے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا رسیدہ بنا دیتے، خدا سے ملا دیتے۔ اسی طرح آپ نے 50 آدمیوں کو صاحب سجادہ اور صاحب کرامت کیا، کرامت والا بنا دیا، اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے وہاں جو ہے ان کو رکھ کے جو ہے آپ آگے چل دیے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ علی کھوکری کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ بزرگ آدمی تھے، آپ جو ہے بزرگ آدمی تھے۔ جب آپ مرید ہوئے تو شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک غار میں جا کر رہنے لگے۔ جب کچھ عرصے بعد، کچھ زمانے بعد شیخ صاحب آپ کو دیکھنے گئے تو عصر کا وقت تھا۔ جب گفتگو میں بات چیت میں مشغول ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں گھاس تھی۔ عرض کی کہ میں نے جناب کی برکت سے اس قدر ترقی کر لی ہے، یعنی حضرت آپ کی برکت سے میں نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر اس گھاس کو کہہ دوں کہ سونا بن جا تو وہ سونا بن جائے۔ چنانچہ یہ کہا تو گھاس سونا بن گئی۔ گھاس کو سونا بننے کے لیے کہا، گھاس سونے میں تبدیل ہو گئی، سونے میں بدل گئی۔ شیخ صاحب یہ دیکھ کر ناراض ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ جب دوسری مرتبہ آپ کو دیکھنے گئے تو شام کا وقت تھا۔ آپ نے چراغ کی طرف رجوع کر کے فرمایا، چراغ کی طرف جو ہے واپس آ کر کہا کہ حکم الہی سے روشن ہو جا، خدا کے حکم سے تو روشن ہو جا، کیونکہ چراغ کو تو کسی چیز سے جلایا جاتا ہے، ماچس وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ خدا کے حکم سے روشن ہو جا۔ اسی وقت وہ چراغ روشن ہو گیا۔ شیخ صاحب برداشت نہ کر سکے، اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ علی، ہم نے تجھے دعا بھی دی اور شکم بھی، ہم نے تجھے دعا بھی دی اور شکم بھی، یعنی پیٹ بھی ہے تمہارے پاس اور دعا بھی ہے۔ تو شیخ علی وہاں سے اٹھ کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرنے لگے، کھانے کھاتے اور دعائیں دیتے پھرتے تھے۔ کھانا کھاتے جاتے تھے اور دعا دیتے جاتے تھے۔ یہ کہ ہم نے تمہیں دعا بھی دی اور پیٹ بھی دیا، تو دعا دے کر تو جو ہے تم اپنا پیٹ بھر سکتے ہو۔ شیخ علی جو ہے بازاروں میں گلی کوچوں میں پھرتے اور کھانا کھاتے اور دعائیں دیتے، لیکن پیٹ نہ بھرتا تھا۔ مدت بعد جب تنگ آ گئے، کئی زمانہ ہو گیا، آپ تنگ آ گئے تو ارادہ کر لیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں، شاید وہ دعا کرے تو خلاصی ہو، یعنی چھٹکارا مل جائے۔ روانہ ہوئے اور لکھنوتی میں جا کر حاضر خدمت ہوئے۔ خدمت کے اندر جو ہے آپ حاضر ہو گئے تو اور آداب بجا لائے، ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور شیخ صاحب بشاشت سے پیش آئے، پوری خوشی کے ساتھ آپ سے پیش آئے اور فرمایا اچھے موقع پر آیا ہے۔ بعد ازاں کھانا حاضر تھا، اس کے بعد کھانا موجود تھا، آپ کے سامنے رکھا، آپ سارا کھا گئے اور پھر عرض کی کہ میرے حق میں آپ دعا فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے مجھے بخش دے۔ فرمایا کہ جب تک مجھے اپنے بھائی بہاؤالدین زکریا کی اجازت نہ ہو میں دعا نہیں کر سکتا۔ علی کھوکروی کو یہ بات دشوار معلوم ہوئی، بڑی مشکل لگی کہ اتنے دور دراز فاصلے پر کون جائے، اب اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، اب آپ کے بھائی کی اجازت لینے اور میں کتنی دور جاؤں، تو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ جلال الدین نے ایک خط لکھا کہ شیخ علی کھوکروی آپ کا رو کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس آ گیا ہے، یعنی یا یہ کہ آپ کا رد کیا ہوا ہے، آپ کا
انکار کیا ہوا ہے۔ شیخ علی کھوکھروی نامی جو شخص تھے تو وہ جو ہے آپ کا لوٹایا ہوا ہے اور ہمارے پاس آ گیا، اگر اجازت ہو تو اس کے حق میں دعا کروں۔ اتنا لکھ کر مصلی کے نیچے رکھا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو مکتوب کی پشت پر لکھا تھا، یعنی جو خط تھا اس پر ایک ہی طرف لکھا تھا، اب دوسری طرف جو ہے لکھا ہوا تھا نماز کے بعد۔ نماز کے پہلے صرف ایک ہی طرف لکھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا، اپنے بھائی کی طرف یہ خط لکھا کہ حضرت آپ نے اس کو واپس کیا، کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ نماز کے بعد جب خط اٹھایا تو خط کے دوسرے حصے پر لکھا تھا کہ ہم اجازت دیتے ہیں، آپ دعا کریں تاکہ وہ آپ کی دعا سے بخشا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دور ہے اور کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے، اس کے باوجود جو ہے نماز کے پہلے خط کی حالت کچھ اور ہے، نماز کے بعد خط کی حالت کچھ اور ہے۔ تو اہل اللہ کے لیے جو ہے مسافتیں سمیٹ دی جاتی ہے، ان کے لیے ساری چیزیں جو ہے حائل نہیں ہوتی، آڑ نہیں بنتی۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے شیخ علی کھوکھروی کو پھر ویسا ہی کر دیا، یعنی اب ان کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب تبارک و تعالی اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ظاہر و باطن کی صفائی کا انتظام فرمائے اور ہم سب کے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔